اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے، لا ابرح، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا زمانہ دراز تک، الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت الکہف دی آیت نمبر 60 توڑے سامنے تلاوت کی تھی، اور اس دا سلیس ترجمہ، اور قرآن مجید دے اس مقام تو اللہ تعالی تیسرے شعبے دا جواب دے رہے ہیں، جیڑا حضرت خضر علیہ السلام دے متعلق ہے۔ شبہ اے ہے، بلکہ شبہ تو پہلے ایک تمہید سمجھ لو کہ الہ اور معبود بنن واسطے دو شرطیں۔ سب تو اول شرط اے ہے کہ وہ ہستی مختار کل ہوئے، یعنی کائنات دے ذرے ذرے دا اس دے کول اختیار ہوئے۔ اور دوسرا الہ اور معبود بنن واسطے شرط یہ ہے کہ وہ ہستی جڑی ہے جس نو اسی الہ اور معبود بنا رہے ہیں وہ عالم الغیب ہوئے، یعنی کائنات دے ذرے ذرے دا اس دے کول کلی اور محیط علم ہوئے، تد الہ اور معبود کوئی ہستی بن سکتی ہے۔ یہ دو جڑی صفتیں ہیں، مختار کل ہونا اور عالم الغیب ہونا، یہ دونوں صفتیں صرف اور صرف اللہ دی ذات دے اندر موجود ہیں۔ اللہ دے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، کسی چھوٹے بڑے دے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں۔ ہن اس شبے نو سمجھو، مشرکین آدھیان ٹھیک ہے اسی من لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تے عالم الغیب نہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تا علم غیب جان دیاں، کیونکہ بعض امور غیبیہ دیتے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مطلع کیتا۔ تو اس دا جواب اس واقعے دے آخر دے اندر جا کے دیتا جائے گا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ حضرت خضر علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جتنے بھی کم کیتے ہیں، میں ایک کم اپنی مرضی دے مطابق نہیں کیتے، بلکہ ایک کم مینو اللہ نے حکم دیتے آن، تو اس واسطے میں ایک کم کردہ رہا، وگرنہ میں اپنی مرضی اور اختیار اور اپنے علم دے لحاظ دے نال ایک کم نہیں کیتے۔ حضرات مفسرین نے حضرت خضر علیہ السلام دے بارے اختلاف کیتا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا پھر ولی ہیں۔ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، اور تکوینی نبی ہیں، تشریعی نبی نہیں ہیں۔ تکوینی نبی یعنی کائنات دے اندر جڑے کم ہو رہے یہ چھوٹے موٹے کم، اور تشریعی نبی یعنی شریعت دے احکام بتاونا۔ اگے حضرت خضر علیہ السلام دے واقعے دے اندر اسی مزید تفصیل بھی آ جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے اندروں افضل کون ہے؟ دونوں نبی ہیں، اس کے اندر بھی علماء نے اختلاف کیتا۔ تب بہرحال اس دے اندر بھی اتفاقی بات یا اکثر مفسرین دا ایک قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام مفضول ہیں۔
یعنی انہاں دعاں دے اندروں زیادہ فضیلت دے مالک حضرت موسیٰ ہیں، اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام دا جڑا علم ہے وہ علم تشریعی ہے، یعنی اس سے جنت اور جہنم دا فیصلہ ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام دا جڑا علم ہے اور تکوینی نہیں ہے، وہ بل تشریعی نہیں ہے کہ جس سے جنت اور جہنم دے فیصلہ ہوئے، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام دا جڑا علم ہے وہ تکوینی ہے، اسے واسطے یعنی اس دے اتے جنت اور جہنم دے فیصلہ نہیں ہے، تو اس وجہ تو جدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم دے اندر فائق ہیں تو شان اور مرتبے دے لحاظ دے نال بھی فائق ہیں، یعنی زیادہ انہاں دی عظمت ہے۔ بہرحال اتھو قصہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام شروع ہو رہا، یہ واقعہ پیش کیویں آیا اور اس دی وجہ کیا بنی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ روایات دے اندر آندا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور بھی اس کے اندر کئی روایات ہیں، برحال مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمانے ایک آدمی کھڑا ہویا، اس نے سوال کیتا کہ اس کائنات دے اندر، دنیا دے اندر سب تو بڑا عالم کون ہے، یعنی سب تو زیادہ علم رکھن والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہاں۔ اللہ تعالیٰ نو ایک گل پسند نہ آئی جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، حالانکہ گل بظاہر درست آئی، کیونکہ نبی اپنے وقت دے اندر سب تو زیادہ علم والا ہوندا ہے، تو اس دے لحاظ دے نال موسیٰ علیہ السلام دی گل بالکل اپنی جگہ تے درست آئی، لیکن اللہ نو یہ جملہ پسند نہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کیوں آکھیا کہ بھئی میں سب تو بڑا عالم ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ دی طرف سپرد کر دینے اور فرما دینے کہ اللہ ہی بہتر جان دے کہ سب تو بڑا اس دنیا کائنات دے اندر عالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتھو بڑا بھی اس دنیا دے اندر ایک عالم ہے جڑا علم رکھ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری اس دنال ملاقات نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ملاقات دا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل، میرے پیارے، ایک مچھلی لے لو اپنے کول، اور مچھلی نو جڑا نا جی اپنے ایک توشہ دان کھجور دی تھیلیاں دا بنے ٹوکری، اس دے اندر مچھلی نو رکھ لو۔ اس مچھلی دے اندر لمبی چوڑی بحث کرنے دی ضرورت نہیں ہے کہ مچھلی بھنی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے یا انجی رکھیاں نے، بہرحال جیڑی بھی ہے مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نال لے لئی۔ بظاہر روایات تو یہی ملتا کہ یہ مچھلی جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلی ہوئی ہے، کیونکہ اگے جا کے جس طرح مچھلی دے سوال کر دیں، کھانے دے سوال کر دیں، تو اس کے اندر وہ مچھلی ہی دا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لئی اور اپنے نال اپنا خادم یوشع بن نون جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال راند آئی اور انہوں دا خدمت گزار آئی، بعد دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جانشین بھی بنیا، اور اس دے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون نبی بھی بنایا، اور انہاں دے ہتھوں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بھی فتح کروایا۔ انہوں نے نال لیا اور چل پڑے مجمع البحرین دی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمائی بے مجمع البحرین تک تسی سفر کرنا۔ مجمع البحرین آکھے بندہ کہ جتھے دو دریا آپس کے اندر مل رہے ہیں، اتھے جا کے تواڈی اس دنال ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ دو میں چل پڑے اور چلتے گئے اس جگہ تے مجمع البحرین تو اگے کراس کر گئے۔ جد اگے کراس کر گئے ایک دن اور ایک رات پوری سفر کیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکن محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون نے فرمایا کہ یارو کھانا تے لے کے آ، میں نو بڑی بھوک لگ رہی، تھکاوٹ محسوس ہو رہی، کہ سفر سنو کو تھکا کے رکھ دیتا۔ اس ٹائم یوشع بن نون انہوں نے خیال آیا کہ جس وقت اسی ایک چٹان دے نال سو رہا سے تو مچھلی اتھے کی ہو گئی ہے، تڑپی اور فرار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ ایک چٹان دے نال آرام فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع بن نون جاگ دے رہے، مجمع البحرین دیکھو جاگ دے رہے۔ نال جو دریا چل رہی تھی اس کو پانی دی چھل پئی، مچھلی تڑپی اور دریا دے اندر داخل ہو گئی،
اور مچھلی اس طرح دے نال داخل ہوئی کہ جتھو جتھو وہ جا رہی اتھے سرنگ بن رہی، سوراخ بن گیا جی میں سرنگ ہوندی۔ تو انہوں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ ویکھیا کہ بھئی کیا ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، انہوں نے دسا نہ سکے۔ حضرت موسیٰ نے اگے سفر شروع کر دیتا، یوشع بن نون دساونا یاد نہ رہا، اور اگے جا کے جلے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ساڈا کھانا لے کے آؤ، بڑی بھوک لگ رہی تے تھکاوٹ ہو گئی اس سفر تو۔ اس ٹائم یوشع بن نون آکھا کہ بھائی میں نے تو دسنا یاد ہی نہیں رہا، وہ مچھلی تو تھوڑی پیچھے ہی سرنگ بنا کے راستہ بنا کے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہی تو ساڑی نشانی آئی، اس سے جاتے تو ساڑی ملاقات ہونی ہے، لہذا واپس چلو۔ واپس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر دے نال ملاقات فرما دیتی۔ اس تو اگے قصہ انشاءاللہ پھر آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جدہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان یوشع ابن نون نو، لا ابرح میں سفر کردہ رہا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ وجہ مجمع البحرین ہوں۔ یہ مجمع البحرین دو دریاواں دے ملن دی جگہ، اس دے بارے علماء دے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا بحر فارس بحر روم ہے، بعض نے فرمایا بحر ابیض اور بحر احمر ہے، اور بعض نے فرمایا کہ افریقہ دے کوئی دریا ہیں، اور بعض نے فرمایا اندلس دے کوئی دریا ہے، اور بعض نے فرمایا دریائے دجلہ و فرات ہے۔ بہرحال جو بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتواڈے خضر علیہ السلام دے ملن دی نشانی یہ ہے کہ جتھے دو دریا آپس کے اندر مل رہے ہیں۔ او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہا ایک زمانہ دراز تک، جب تک میں نے اپنا کام نہ ہو جائے نا، انہاں دے نال میری ملاقات نہ ہو جائے، تب تک میں سفر کر دے ہی رہا۔ فلما بلغا، پس زیادہ دوئیں چلے پہنچے، مجمع البحرینی، مجمع بینہما، انہاں دوہاں دریاواں دے درمیان جتھے انہاں دی ملاقات ہونی آئی، نسیا حوتہما، دوئیں بھول گئے، یوشع ابن نون بھی بھول گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تنان بھولے ہوتے سو رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یوشع کو بتانا بھول گیا اور موسیٰ علیہ السلام نو پوچھنا بھول گیا، تو اس لحاظ نہ دونوں بھول گئے، اور جڑا بھول جاوے وہ الہ تے معبود نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولدا نہیں ہے۔ نسیا حوتہما، بھول گیا دویں اپنی مچھلی نو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے بنا لیا اپنا رستہ دریا دے اندر سرنگ بنا کر، سرنگ بنائی اور اس کے اندر داخل ہو گئی، اور جتھو جتھو مچھلی جا رہی اتھو تے نشان بن گئے۔ فلما جاوزا، پس جدہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون اپنے سفر تو اگے تجاوز کر گئے، مچھلی اتھے مجمع البحرین تے سرنگ بنائی اور اگے چل پڑی، مچھلی چلی گئی زندہ ہو کے اور اپنی سرنگ بنا گئی، جتھو جتھو جا رہی تھی نشان چھوڑ گئی۔ حضرت موسیٰ بیدار ہوئے، یوشع ابن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے سفر اگے شروع کر دیتا۔ فلما جاوزا، پس جدہ دوئیں اگے بڑھ گئے، قال لفتح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان نو آکھے یوشع ابن نون، آتنا غدانا، لے آؤ ساڑھے صبح دا ناشتہ کھانا لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر نے دسانو کو تھکا کے رکھ دیتا۔ قال ارائیت، یوشع بن نون آکھے ارائیتا، کیا خیال ہے توڑا، ایک کلمہ تعجب واسطے، اذا وینا الی الصخرہ، کہ جد اسی ٹھکانہ پکڑے پہاڑ دی چٹان دے نال، فانی نسیت الحوت، میں اس وقت مچھلی نو بھول گیا۔ اچھا حضرت جڑیان یوشع بن نون ایک کیوں بھول گئے؟ وما انسانی ہو الا الشیطان، کہ فرما بھی رہن کہ میں نے شیطان نے جملہ بھلا دیتا۔ حضرت یوشع بن نون تو جاگ رہے، انہوں نے بھولنا نہیں چاہیے تھا، اس واسطے بھول گئے کہ حضرت یوشع بن نون اس طرح دی کرامات اور اس طرح دے معجزات بے شمار وے دے رہے، کدی حضرت موسیٰ نے ہاتھ بغل جو کڑے اور سفید ہو گیا، اور اسی طرح جناب کدی لاٹھی سٹی وہ سب بن گیا، کدی لاٹھی پتھر تے ماری 12 چشمے جاری ہو گیا، کدی دریاج ماری 12 رستے بن گئے۔ تو اس طرح دی عجائبات پہلے ویکھ دے رہے ہیں، اس واسطے بھول گئے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے بنا لیا اپنا رستہ سمندر دے اندر بڑی عجیب طرح۔ قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، ایوی تو ساڑی وہ منزل مقصود آئی جتھے اسی پہنچنا آئی۔ فرتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ دوئیں واپس پلٹے اپنے نشانات ویکھ دیں اپنے قدمہ دے نشانات ویکھ دیں دوبارہ واپس اس مجمع البحرین اس جگہ دیتے تشریف لے کے آ گئے، اس جگہ تے جس وقت آئے واپس پھر کیا ہویا اس کا تذکر اگلے درس میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔